وہاں فضیلت کلی یا فضیلت جزئی، یعنی کلی طور پر بھی علم کی فضیلت ہے، جزوی طور پر بھی کیا ہے؟ علم کی فضیلت ہے۔ ایک جواب یہ دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ وہاں فضل بمعنی فضیلت کے ہے یا فضل بمعنی فضلے کے ہے، یعنی وہاں یہ بتایا کہ علم کی فضیلت ہے، افضل چیز ہے، یہاں بتایا کہ جو دین کا علم ہے یہ نبی کا بقیہ ہے، یہ نبی کا فضلہ ہے، نبی کا بقیہ ہے۔ جب نبی کا بقیہ ہے تو معلوم ہے کہ علم افضل چیز ہے نا، تو وہاں فضل بمعنی فضیلت کے ہے یا فضل بمعنی فضلے کے ہے، کہ جو آدمی دین کا علم پڑھتا ہے، جیسے کہ استاد مکرم پانی پی کر کے پھر رکھے، کوئی ایک شاگرد عقیدت والا کہتا ہے کہ یہ فضلہ استاد کا ہے، بقیہ ہے، میں پی لوں، تو اس طرح جو دنیا میں حدیث قرآن کا علم پڑھ رہا ہے یہ رسول اللہ کا بقیہ پی رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہاں فضل بمعنی فضیلت کے یا فضل بمعنی فضلہ کے دو۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ وہاں فضل بمعنی فضیلت کے ہے، یہاں فضل بمعنی فاضل کے ہے۔ فاضل کا کیا مطلب ہے؟ غرض امام کی یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی علم فاضل ہے، اس کی ضرورت سے زائد ہے، تو اس کو چاہیے کہ زائد علم کسی اور کو دے دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس صحیح بخاری کے 2 نسخے ہیں، آپ کے زندگی میں ایک نسخہ کام آتا ہے تو دوسرا کسی طالب علم کو دے دیں، کیونکہ یہ آپ کے حاجت سے فاضل ہے۔ یا یہ کہ آپ پڑھا کر کے بوڑھے ہو گئے، کتابوں کا انبار لگا دیا، بڑا کتب خانہ موجود ہے، آپ سے پڑھا نہیں جاتا، نہ مطالعہ کر سکتے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ جو فاضل علم ہے یہ کسی مدرسے میں جمع کرا دیں۔ یا فاضل کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بھئی آدمی علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے والا ایک ایسا انسان ہے کہ وہ ضعیف بھی ہے اور وہ آدمی جو ہے مسکین بھی ہے۔ اب جب مسکین ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، مسکین ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں، اور جب وہ ضعیف ہے معذور ہے تو جہاد فرض نہیں۔ تو اب اس قسم کا جو ایک آدمی ہے، تو اب سوال یہ کہ کیا جس کو حج کرنا ہی نہیں، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں، نہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے، تو کیا پھر بھی اس کی ضرورت سے یہ زائد علم ہے، پھر بھی زکوٰۃ کے مسائل پڑھے یا نہ پڑھے، جہاد کے مسائل پڑھے یا نہ پڑھے، حج کے مسائل پڑھے یا نہ پڑھے؟ یا مثال طور ہم ہدایہ پڑھاتے ہیں یا اور کو فقہ کتاب، جب یہ کتاب العتاق، کتاب العتاقت یا کتاب المکاتب، جب غلاموں کے مسائل آ جاتے ہیں تو ہمارے دوست کہتے ہیں استاد جی اس کو تو چھوڑ دیں۔ بیٹا کیوں چھوڑ دیں؟ اس لیے کہ ابھی نہ اس وقت جہاد ہے، نہ وہ یعنی کوئی غلام ہمارے پاس آتے ہیں اور نہ لونڈیاں آتی ہیں، تو لونڈی کے احکام پڑھ کر کے کیا کریں گے، غلاموں کے احکام پڑھ کر کے کیا کریں گے، اور مکاتب کے احکام پڑھ کر کے کیا کریں گے؟ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ بات یہ کہ اگر کوئی علم آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو اس کو بھی پڑھو، کیونکہ آج نہیں تو کل اگر علم ہوگا، علم رہے گا تو آپ آگے اس کی اشاعت کریں گے، بھلی آپ کے کام نہ آئے، بھلی آپ کے وہ علم ضرورت سے زائد ہے، آپ پھر بھی پڑھیں، آگے منتقل کریں، اور جب منتقل کریں گے تو پھر آپ نہیں کسی اور کا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا یہاں فضل بمعنی فاضل کے ہیں، اس لحاظ سے تکرار کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، کہ یا تو وہ فضل اگر فضیلت کی معنی میں ہے تو پھر وہ فضیلت کلی، یہ فضیلت جزئی ایک۔ اگر فضل دوسری توجیہ فضل فضلے کی معنی میں، تو پھر یہ ہوگا کہ وہاں بتایا کہ علم کی فضیلت ہے، یہاں بتایا کہ یہ جو دین کا علم ہے یہ رسول اللہ کا بقیہ ہے، اور یا یوں کہیں کہ وہاں بمعنی فضیلت کے، یہاں بمعنی فاضل کے۔ امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو علم تمہاری حاجت سے فاضل ہے، اس فاضل کو کسی اور کے حوالے کرو۔ جیسے میں نے مثالیں دی، کتاب کی مثال دی، یا ایک بوڑھا عالم ہے اس کی مثال دی، یا پھر میں نے یہ کہا کہ جو علم یا علمی باتیں فی الحال کام میں آنے کی نہیں ہیں، لیکن جو آپ کے حاجت سے فاضل ہیں آپ ان کو بھی حاصل کرو، آج نہیں تو کل کمائیں گے، آج جہاد نہیں تو شاید کل جہاد ہو جائے، آج غلام نہیں تو شاید کل غلام ہو جائے، تو لہٰذا دین کی اشاعت کرنی، ان کو چھوڑنا نہیں۔ تو یہ 3 جوابات ہو گئے۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل
عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم، میں نیند میں تھا، أوتيت بقدح لبن، تو دودھ کا پیالہ دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو عالم مثال میں دودھ ہے وہ عالم دنیا میں علم ہے، لہٰذا اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ میں دودھ پی رہا ہوں تو اس کی تعبیر حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ علم نصیب ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پیالہ دودھ کا دیا گیا، میں نے پی بھی لیا، اتنا پیا کہ حتیٰ انی لأری الری یخرج فی اظفاری، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ سیرابی گویا کہ میرے ناخن سے نکل رہی ہے، کہ بدن میں اتنا دودھ بھر گیا کہ ناخن ہاتھوں کے انگلیوں اور کناروں سے گویا کہ وہ بہہ رہا ہے۔ ثم آتے تو فضلی عمر بن الخطاب، جو میرے اسی علم اور جو دودھ جس کی تعبیر علم ہے، تو یہ دودھ کا جو بقیہ تھا میں نے عمر کو دیا۔ تو اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس کی تعبیر بتائی کہ دودھ کی تعبیر علم ہے، پھر جب یعنی دودھ پیا پھر بقیہ عمر کو دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو حضرت عمر کو بقیہ ملا یہ رسول اللہ کا بقیہ ہے اور وہ بقیہ علم ہے۔ پتہ چلا کہ جو علم ہے یہ رسول اللہ کا بقیہ ہے، ایک۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی نے جب دودھ بہت زیادہ پیا سیراب ہو گئے، تو جو حاجت سے فاضل تھا وہ حضرت عمر کو دیا۔ اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا کہ جو آپ کے پاس علم آپ کے حاجت سے فاضل ہے وہ کسی اور کو دے دیں، اس طریقے سے ترجمہ ثابت ہو گیا۔ اور یعنی آگے فرمایا فقال فما اول تو یا رسول اللہ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ دودھ کی تعبیر علم ہے۔ آگے یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی یعنی دابے پر سوار ہو تو اچھا نہیں لگتا کہ آدمی دابے پر بیٹھا ہوا ہو باقی لوگ نیچے ہوں، تو یہ خواہ مخواہ ایک جانور کو تکلیف دینی ہے۔ ٹھیک ہے، جانور کی پیٹھ پر سوار ہونا کسی مقصد کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ کو بچل شاہ جانا ہے، آپ کو خیرپور جانا ہے تو آپ اوپر سوار ہو گئے، لیکن کوئی کام نہیں، بس ویسے آپ بیٹھ گئے اور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بلا غرض بلا مقصد جانور کو تکلیف ہے۔ تو اس طرح ایسی روایت بھی ملتی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جانوروں کو پیٹھ کو اپنا ممبر نہ بناؤ، جانوروں کی پیٹھ کو اپنا ممبر نہ بناؤ۔ تو یہ مظنہ اس بات کا تھا کہ جانور کے پیٹھ پر بیٹھ کر فتویٰ دینا شاید جائز نہیں ہوگا۔ امام نے باب رکھا کہ اگر ضرورت ہو تو جانور کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر کے فتویٰ بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کو ثابت اس بات سے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں چونکہ مجمع زیادہ تھا اور اس میں اونٹ کے پیٹھ پر سوار تھے تاکہ لوگوں کی نظر پڑے، اور اونٹ جو کھڑا ہوا تھا اور لوگ مسئلے پوچھ رہے تھے اور اللہ کے نبی مسئلوں کا جواب دے رہے تھے، تو اس سے اس بات کو ثابت کیا کہ جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر بھی فتویٰ دی جا سکتی ہے۔ فرمایا الفتیہ وهو واقف علی ظہر الدابۃ او غیرہا، دابہ یا کوئی اور ممبر وغیرہ اس پر آدمی بیٹھ کر کے کوئی چیز فتویٰ وغیرہ بتا سکتا ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی وقع فی حجۃ الوداع، یہ زندگی کا آخری حج تھا 10 ہجری میں، اور 9 میں تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ، خود نہیں گئے تھے، لیکن 10 میں خود گئے تھے۔ یہ زندگی کا آخری حج تھا، اور پھر مینا میں، اور لوگ مسئلے پوچھ رہے تھے۔ ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا لم اشعر، غیر شعوری طور پہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے سر منڈوا دیا ذبح سے پہلے، یعنی ترتیب کے خلاف کر دیا، حالانکہ پہلے مجھے کیا کرنا تھا؟ رمیہ کرنا تھا، پھر ذبح کرنا تھا، پھر حلق کرنا تھا، میں نے حلق پہلے کر دیا ذبح سے پہلے۔ فرمایا اذبح ولا حرج، کوئی بات نہیں، ذبح کرو، کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرا بندہ آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں چلا اور مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، اور یہ کہ میں نے نہر کیا رمیہ سے پہلے، یعنی پہلے ذبح رمیہ بعد میں۔ فرمایا ارمی ولا حرج، اب جاؤ جا رمیہ کرو، کوئی حرج نہیں۔ مطلب اس دن ترتیب کے حوالے سے جتنی باتیں پوچھی گئیں، قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، فرمایا کہ بس کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اس میں جو ہے وہ ترجمہ تو ثابت ہو رہا ہے، لیکن ایک مسئلہ اور بھی سامنے آ گیا۔ وہ مسئلہ یہ آ گیا کہ آیا یہ جو ترتیب ہے
کہ پہلے رمیہ ہے، پھر ذبح ہے، پھر حلق ہے، اس کے بعد طواف زیارت ہے. یہ چاروں کاموں میں جو ترتیب ہے یہ ترتیب واجب ہے یا سنت ہے؟ ائمہ ثلاثہ کہتے سنت ہے، ہمارے ہاں واجب ہے. ائمہ ثلاثہ کا مستدل حدیث باب ہے. حدیث باب کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ لا حرج فی الآخرہ، لا حرج لا اثم فی الآخرہ، کہ آخرت میں گناہ نہیں ہے. باقی دنیا میں تو آپ کو دم دینا پڑے گا، کیونکہ استدلال ہمارا اس روایت سے ہے جو یہ حاشیہ نمبر 8 میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ابن عباس سے ہے کہ من قدم شیئا من حجہ او اخرہ، جس نے تقدیم تاخیر کی فلیہرک لذالک دما، کہ وہ کیا کرے یعنی دم دے. اور یہ ہے تو ہمارا استدلال قولی روایت سے ہے، اور یہ روایت فعلی ہے تو ویسے بھی قول کو فعل پر ترجیح ہے. وہاں صاف حکم ہے کہ اگر من قدم شیئا و اخر فلیحرق لہ دما، کہ خون جو ہے وہ اراقہ کرے. تو اس سے ہمارے علماء کا استدلال ہے، اور حدیث باب کا جواب بھی میں نے عرض کر لیا. اس کے بعد آگے ہے من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، کہ ہاتھ کے یا سر کے اشارے سے فتویٰ کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ نہیں. نبی کو تو ایسا نہ کرے کیونکہ نبی کو سمجھانا کا مکلف ہے. باقی مفتی سے پوچھا گیا کہ اس طرح بات ہے، انہوں نے کہا سر کے اشارے سے یا یوں، مطلب ٹھیک ہے تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ تو کہا کہ اگر ضرورت ہو تو اس طرح بھی آدمی کر سکتا ہے. تو فی نفسی اس کا بھی جواز ہے. اصل میں تو فتویٰ کے لیے تو یہ کہ آدمی سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ کرے، اور لیکن یہ سر کے اشارے سے اس میں اندیشہ یہ تھا کہ شاید منع ہو، لیکن ضرورت ہو تو اس کا بھی جواز ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتہ فقال ذبحت قبل ان ارمی، کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. بندے نے کہا کہ میں نے رمیہ سے پہلے ذبح کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، مطلب لا حرج، ہاتھ کا اشارہ کیا کوئی بات نہیں. پھر کہا حلق تو قبل ان اذبح، اشارہ ہاتھ سے کیا، مطلب آگے جا کر کام کرو. اس اشارے کا مقصد یہ تھا کہ لا حرج، کہ کچھ بھی نہیں. حدثنا المکی بن ابراہیم، یہ مکی بن ابراہیم امام بخاری کے استاد ہیں اور مایہ ناز استاد ہیں، اور بڑی محبت اس کے ساتھ ہیں. اور امام بخاری کی جو نا مایہ ناز روایتیں 22 ہیں، ثلاثیات ہیں، جس میں امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کل 3 واسطے ہیں، اور یہ سند عالی ہے، اور عالی سند پر محدثین فخر کرتے ہیں. امام بخاری کی جو 22 ثلاثیات ہیں ان میں 11 صرف مکی بن ابراہیم سے امام بخاری کو ملی ہیں، 11 ان سے ملی ہیں، 22 میں سے 11. تو یہ وہی شخص ہیں. تو مکی بن ابراہیم حنفی ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، ٹھیٹھ حنفی ہیں. اور اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا یعنی حدیث پڑھا رہے تھے تو کسی شاگرد نے کہا کہ آپ کو کہتے ہیں حدثنا ابو حنیفہ، آپ ابن جریج کی روایت پڑھائیں، فلاں کی پڑھائیں، فلاں کے پڑھائیں. بس ان کا یہ کہنا تھا. مکی بن ابراہیم غصے میں بھر گیا. انہوں نے کہا خدا کی قسم آگے حدیث نہیں پڑھاؤں گا جب تک اس کو باہر کلاس سے باہر نہ نکالو. انہوں نے کافی منت سے کہتے کچھ بھی نہیں، تو بے ادب گستاخ ہے، تو میرے امام اعظم کی توہین کرتا ہے. کبھی بھی حدیث نہیں پڑھاؤں گا، جب تک نہیں اٹھا تب تک آگے حدیث کا سبق شروع نہیں کیا. اس کو اپنے استاد مکرم امام اعظم ابو حنیفہ سے اتنی بڑی عقیدت تھی. یہ ہے مکی بن ابراہیم. ٹھیک ہے.